السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اس موضوع پر بات کروں گا کہ ہم رمضان کیسے گزاریں، اس میں ہماری روٹین کیا ہونی چاہیے، اس کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے، چونکہ یہ ہمارا بہت ہی برکتوں والا، نیکیوں والا اور اچھے کام کرنے کا یہ سیزنل مہینہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر ہم نیکیاں اکٹھی کرتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اس کے اندر ہم کو ایسا کام تو نہیں کر رہے یا ایسا کام تو نہیں کرتے جس سے دوسروں کا نقصان ہو یا ہمارا نقصان ہو جائے۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آج یہ ویڈیو آپ کے لیے بنائی ہے۔ پوری ویڈیو دیکھیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں ہوں ڈاکٹر حافظ عبدالستار انجم، آپ دیکھ رہے ہیں رقیہ قرآنی ڈاکٹر حافظ۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے رمضان کیسے گزاریں۔ دوستو، ہماری روٹین جو ہے 11 مہینے جو ہوتے ہیں ہمارے پاس، اس کے اندر بھی ہماری روٹین ہوتی ہے ماشاءاللہ اکثر لوگوں کی بہت اچھی ہوتی ہے کہ صبح تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، تہجد کے نوافل ادا کرتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، مختلف اذکار کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی روٹین میں اپنا کام کاج کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور باقی نمازیں بھی ماشاءاللہ جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اکثریت لوگوں کی ایسی ہے، الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے ہمارے ملک میں، ہماری قوم میں۔ لیکن رمضان کے اندر ہماری کام کی جو روٹین ہوتی ہے، ہماری عبادت کی، ہماری اذکار کی جو روٹین، وہ چینج ہو جاتی ہے، ٹف بھی ہو جاتی ہے، چونکہ ہمارے روز مرہ کے جو کام کاج ہوتے ہیں وہ بھی آڑے آتے ہیں، وہ بھی ہم نے کرنے کو ہوتے ہیں، ڈیوٹی بھی سر انجام دینی ہوتی ہے، اپنے کاروبار کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے، اپنے مال معاشی اور ذمہ دارہ جو کرتے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ دن سخت ہوتے ہیں، گرمی شدید ہوتی ہے یا سردی شدید ہوتی ہے، تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو موسم کی صعوبتیں ہوتی ہیں، کام کاج کی صعوبتیں ہوتی ہیں، ان کو برداشت کرنا ہوتا ہے، اور روزے کی جو آزمائش ہوتی ہے وہ اس سے بھی گزرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، افطاریاں وغیرہ کرواتے ہیں، اس کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری قوم کے اندر ایک تو ریاکاری بہت آ چکی ہے، دوسرا یہ کہ رواج بن چکا ہے، تیسرا ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم یہ کام کرنے لگے ہیں، اس سے ہٹ کر اگر یہ کام کر لیا جائے تو اس کا زیادہ بینیفٹ مل سکتا ہے، زیادہ فائدہ مل سکتا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم نے 10 بندوں 20 بندوں کی، اپنے دوستوں کی، رشتہ داروں کی افطاری کروانی چاہیے، یہ اس چیز کے میں خلاف نہیں ہوں کہ افطاری نہیں کروانی چاہیے، کرواتے ہیں، وہ صاحب حیثیت ہیں، صاحب مال ہیں، استطاعت رکھتے ہیں کہ وہ روزہ افطار کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہمسائے میں، ہمارے محلے میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے علاقوں میں کچھ ایسے بیوائیں ہوتی ہیں، یتیم بچے ہوتے ہیں، یا کچھ لوگ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی صرف سفید پوشی ہوتی ہے، ان کو سفید پوشی برقرار رکھنی اوکھی ہو جاتی ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں وہ پھیلا سکتے یا اپنا بتا نہیں سکتے کہ ہم مشکل میں ہیں۔ ان کا خیال رکھتے ہوئے اگر ہم کسی بہانے سے ان کی ہیلپ کر دیں تو یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر نہیں ہو سکتا کہ وہ ڈیولپ ہو جائے، اس کی پریشانی ختم ہو جائے۔ افطار تو ہم نے کرنا ہے، ثواب اللہ کی ذات نے ادھر بھی اتنا ہی دینا ہے، ادھر بھی اتنا ہی دینا ہے، چونکہ رمضان کے مہینے میں جو اللہ کی ذات اس کی فضیلت بڑھا دیتی ہے، اجر بڑھا دیتی ہے، وہ تو ملنا ہی ملنا ہے۔ اسی طرح ہم کرتے ہیں کہ جب ہم افطاریوں کا روٹین بناتے ہیں، افطاریوں کا بھی ہمارا سیزن شروع ہو جاتا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اگر افطاری کرنی ہے یا افطاری کروانی ہے یا افطاری کا بندوبست کروانا ہے یا کسی کو ہم نے افطاری کا مال لے کر دینا ہے، گھر کا راشن لے کر دینا ہے، یا مسجد کے اندر ہم نے افطاری کا اہتمام کرنا ہے، کسی ایسی پبلک پلیس پہ ہم نے افطاری کا انتظام کرنا ہے، جیل کے اندر کرنا ہے یا حوالات کے اندر ہم نے کرنا ہے، یہاں کہیں بھی کرنا ہے جہاں پر لوگ مستحق ہیں کہ ان کو افطار کروایا جائے اور ان کی ضرورت بھی ہے، یہ کام بھی بہت اچھا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ آخری اشرا دیکھتے رہتے ہیں، آخری اشرا آئے گا اس کے اندر پھر دھڑا دھڑ ہم شروع کر دیتے ہیں کہ نہ پکانے والوں کو صورت ہوتی ہے، نہ پکوانے والوں کو صورت ہوتی ہے، نہ کھانے والوں کو صورت ہوتی ہے، کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا کیا کرنا ہے۔ دوستو، پہلا روزہ شروع ہوتا ہے، اس کے اندر روٹین بنا لیں، 2-4 دوست ہیں، عزیز و قارب ہیں کہ افطاریاں کروانی ہیں یا کوئی صدقہ خیرات کرنا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کر روٹین بنا لیں، محلے داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، گاؤں میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر روٹین بنا لیں کہ یار آج ہم بنا لیں گے، کل آپ بنا لیں، اگلے دن وہ بنا لے گا، جیسے بھی زید بکر بشیر نذیر جو بھی ہوں گے وہ اپنے وقت پر اپنی روٹین میں بناتے جائیں گے۔ پکانے والا بھی مشکل میں نہیں آئے گا، پکوانے والے بھی مشکل میں نہیں آئیں گے، کھانے والے بھی مشکل میں نہیں آئیں گے۔ دیکھیں،
10 روزے یا 20 روزے تو لوگ دیکھ دیکھ کے گزار دیتے ہیں. آخری عشرہ جو ہوتا ہے ہمارا دھڑا دھڑ شروع ہو جاتا ہے کہ ہم نے افطار پارٹیاں شروع کر دی ہیں, افطار کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. دیکھیں وہ کھانے والا تو پیٹ ایک ہی لگا ہوا ہے, کھانے والے تو وہی لوگ ہیں. وہ 10 دن کی بجائے اگر وہی چیز ہم 30 دن کے اندر ڈیوائڈ کر کے تھوڑی تھوڑی روزانہ کی جو ضرورت بھی ہے اور آسانی بھی رہے گی اس کو ہم کرتے رہیں تو کتنا اچھا ہوگا. اسی طرح یہ ہے کہ جو بھی ہم نے نیکی کا کام کرنا ہے ہم روٹین بنا لیتے ہیں, بھیڑ چال کر لیتے ہیں, یا کوئی کام شروع کرنا ہے تو کام کے اندر بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں کہ ہم نے بس جس طرف ایک چلا ہے دوسرے بھی بھیڑ چال اسی کی طرف چلیں گے. یا ہم نے رمضان کے اندر ایک ڈسپلن ہوتا ہے, ہم صبح اٹھتے ہیں, سحری کھاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, اپنے کام کاج پہ جاتے ہیں, پھر ظہر پڑھتے ہیں, آرام کرتے ہیں, عصر پڑھتے ہیں, مغرب پڑھتے ہیں, عشاء پڑھتے ہیں, تراویحیں پڑھتے ہیں, سو جاتے ہیں. یوں ہی رمضان ختم ہوتا ہے ہماری مسجدیں بھی ویران ہو جاتی ہیں, ہماری اخلاقیات, ہمارے افعال, ہمارے معاملات جو ہوتے ہیں سارے کے سارے خراب ہو جاتے ہیں. کیا رمضان ساتھ ہی لے کے چلا جاتا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں؟ نہیں دوستو, یہ ہم نے ڈسپلن سیکھنا ہے, یہ ہماری ٹریننگ ہوتی ہے. جیسے ریفریشنگ کورس ہوتے ہیں نا محکموں کے اندر, انسٹیٹیوشن کے اندر, اسی طرح ہماری ریفریشنگ کورسنگ ہوتی ہے. یہ اللہ کی ذات ہمارا یہ ریفریشنگ کورس کرواتی ہے کہ ہم نے جو 11 مہینے گزارنے ہیں اس کے لیے ہمیں اس مہینے کے اندر تیار کیا جاتا ہے کہ ہم نے عبادات کے معاملے میں, بندوں کے معاملے میں, یعنی جو عبادات ہیں, معاملات ہیں, کاروبار ہیں, سروس وغیرہ ہے, خدمات ہیں, ان کو ہم نے سر انجام کیسے دینا ہے. بقیہ جو ہمارے پاس 11 مہینے ہیں, پورا سال ہم نے اپنی پوری زندگی جو ہے اپنی آرگنائز کرنی ہے, منظم کرنی ہے, وہ کیسے کرنی ہے, یہ ہماری ٹریننگ ہے. اور اس کے اندر برکات بہت ہوتی ہیں, برکات سمیٹنی ہے تو سبھی کو موقع دینا چاہیے. اسی طرح ہمارے حفاظ کرام ہیں, ایک مسجد کے اندر 10 حافظ صاحبان ہیں جو سارے کے سارے تیار ہیں کہ میں نے تراویحیں سنانی ہیں. جی سننے والا کوئی نہیں ہے, سنانے والے سبھی تیار ہیں. دوستو ایک مسجد کے اندر سنا رہا ہے, دوسرا اپنے گھر کے اندر انتظام کر لے, بیٹھے کے اندر انتظام کر لے, کسی ڈیرے کے اندر انتظام کر لے, کسی فارم کے اوپر انتظام کر لے. جو تھوڑے تھوڑے لوگ آتے ہیں قرآن پاک بھی سبھی کا سنا جائے گا, روین بھی ہو جائے گی, اور لوگ تراویحیں بھی پڑھ لیں گے. مختلف جگہوں پر اللہ کی عبادت بھی ہونا شروع ہو جائے گی, وہ جگہ بھی برکت والی ہو جائے گی, وہ علاقہ, وہ انوائرمنٹ, وہ درخت جہاں پر قرآن پاک پڑھا جائے گا, اللہ کی ذات برکات اس کے ساتھ رکھ دے گی. کتنا فائدہ ہوگا اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم عمل کرنا شروع کر دیں تو اس کے ہمیں بہت زیادہ فوائد ملیں گے. دوستو میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں, دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.